جس کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پیش کی، آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، آپ نے کیا فرمایا؟ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ مرد ہو کہ عورت ہو، وہ مالدار ہو کہ غریب ہو، وہ کالا ہو کہ وہ گورا ہو، وہ جھوپڑی میں رہنے والا ہو کہ محل میں رہنے والا ہو، 3 اوقات پیٹ بھر کے کھانے والا ہو یا بھوکا رہنے والا ہو، نئے نئے کپڑے پہننے والا ہو یا پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا ہو، اپنی اولاد کو صحیح سے لباس دلانے والا ہو یا نہ دلانے والا ہو، ہر ایک کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ ہر ایک کا ڈاکٹر بننا فرض نہیں، ہر ایک کا عالم بننا فرض نہیں، ہر ایک کا انجینئر بننا فرض نہیں، ہر ایک کا MBA کرنا فرض نہیں، ہر ایک کا مفسر بننا فرض نہیں، ہر ایک کا محدث بننا فرض نہیں، بلکہ واجب جو ہے وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے۔ اتنا تو جانے ہمارا بیٹا، اتنا تو جانے ہماری بیٹی کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، توحید کس کو کہتے ہیں، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، رسالت کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں، رسول کی سیرت کیا ہے، رسول کی تعلیمات کیا ہے، ہماری توحید کیا ہے، ہمارا رب کون ہے، ہمیں کہاں جانا ہے، ہم کیوں پیدا کیے گئے، ہم کس لیے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے۔ اتنے تو سوالات ہو جانے کہ ہم نماز کیوں پڑھیں، نماز کیسے پڑھے، روزہ رکھے تو کیوں رکھے، کس لیے رکھے، جنت کیسے مل پائے گی، جہنم سے کیسے بچنا ہوگا، رسول کی رسالت پر کیسے عمل کرنا ہوگا، آخرت کس کو کہتے ہیں، قبر کس کو کہتے ہیں۔ اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ باپ کی عظمت کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، بڑوں کا ادب کیسے سیکھا جائے گا، بڑوں کا احترام کیسے سیکھا جائے گا، مسجد میں کیا ہوتا ہے۔ اتنا تو ہماری آل و اولاد کو جاننا اور سکھانا ضروری ہے، تبھی جا کر وہ مومن اور مسلمان بن سکتے ہیں۔ حضرات، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے اور تفصیلی گفتگو کروں، لیکن عنوان کا جو اہم ترین حصہ ہے وہ یہ کہ اب ہمیں وقت اس بات کا تقاضا اور اس بات کا متقاضی ہے وقت ہم سے کہ اب ہم جو ہے دنیاوی تعلیم سے بڑھ کر جو ہے اپنی آل و اولاد کی فکر کریں، ان کی تعلیم کی فکر کریں۔ آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے قدوات مختلف عناوین پر ہوتے ہیں اور آپ سنتے ہیں مختلف مقامات پر کہ ہماری 10 لاکھ لڑکیاں، 8 لاکھ لڑکیاں روزانہ واقعات پیش آ رہے ہیں ارتداد کا۔ کون جا رہے ہیں؟ کوئی جاہل لڑکی جا رہی ہے، کوئی ان پڑھ لڑکی جا رہی ہے، بلکہ سب کے سب تعلیم یافتہ ہے۔ کیسی تعلیم یافتہ؟ کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی لیکچرر ہے، کوئی اسی کے پاس بڑی بڑی تعلیم کی ڈگریاں ہیں، مالدار گھرانے، غریب گھرانے، مڈل کلاس والے سب جا رہے ہیں۔ کیوں ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں؟ کیوں کفر کا شکار ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بچپن میں دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا گیا ہے، اس لیے کہ انہیں بتایا نہیں گیا کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ وہ ایمان کی قدر و قیمت ان مساجد کے مکاتب سے، ان محلوں کے مکاتب سے چلے گا۔ لہٰذا اب ہم کو چاہیے کہ ہر مسجد کے اندر 24 گھنٹے ورک ہونا چاہیے، 24 گھنٹے کام چلنا چاہیے، مسجد کے کردار کو بدلنا چاہیے۔ نماز ہو گئے، مؤذن انتظار کرتا رہے کہ آخری مصلی نکل جائے تو میں لاک ڈالوں گا، نہیں، اب ختم کرنا پڑے گا اس سسٹم کو۔ آپ مسجد نبوی کو دیکھ لیجئے، آپ کعبۃ اللہ کی مسجد کو دیکھ لیجئے، آپ عرب کی مختلف مساجد کو دیکھ لیجئے، جہاں 24 گھنٹے جو ہے تعلیم کا رجحان چلتا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنی خواتین سے درخواست کرتا ہوں کہ اب ہمیں اور آپ کو اپنے دین و ایمان بچانے کے لیے جینا پڑے گا، ہمیں اپنی اولاد کو بچانے کے لیے جینا پڑے گا۔ اگر اس وقت بھی نہیں جاگیں گے تو ہماری جو چھوٹی چھوٹی اولاد، ہماری جو نئی نسل ہے وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ نوجوان نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، کم سے کم جو موجودہ چھوٹے بچے ہیں جن کے اوپر بھروسہ ہم کر سکتے ہیں کہ آئندہ یہ اسلام کے رکھوالے بنیں گے، آئندہ اسلام کے داعی بنیں گے، آئندہ یہ ہمارے خاندان کی عزت اور ناموس کے محافظ بنیں گے، ان بچوں کی حفاظت کے لیے اب ہمیں 3 وقت کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو کھائیے۔ اگر اللہ نے ہماری اور آپ کی روزی روٹی میں تنگی رکھی ہے پھر بھی جو ہے ہم اولیت دیں گے ہماری اولاد کو دیندار بنانے کے لیے۔ اللہ نے روزانہ نیا لباس پہننے کی طاقت دی ہے، پہنیے، لیکن اگر اللہ نے اتنی سہولت نہیں دی ہے تو سال میں 1 مرتبہ 1 ڈریس پہنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا جسم چھپانا مقصد ہے، ہمارے جسم کے اوپر نئے نئے کپڑے پہننے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہماری اولاد پر اگر ہم پیسہ خرچ نہیں کریں، ہماری اولاد کو دیندار نہیں بنائیں تو ہم اور آپ اور ہماری آل و اولاد جو ہے جنت کے بجائے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اسے نہ کھلائیں، اسے پوری طرح روزی روٹی نہ دیں
کوئی بات نہیں، وہ کمزور ہو سکتا ہے، اس کا جسم کمزور ہو سکتا ہے، اگر تعلیم نہیں دیں گے، دین نہیں سکھائیں گے تو اس کی روح کمزور ہو جائے گی، اس کی روح کمزور ہو جائے گی۔ جب اس کی روح کمزور ہو جائے گی اور طاقتور جسم والا رہے گا تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مکتب کے نظام کو زندہ کرنے کے لیے اس طرح نظام بنائیں جس طرح اسکول کا نظام چلتا ہے، جس طرح اسکول کے اندر ایک سلیبس پڑھایا جاتا ہے، جس طرح اسکول کے اندر مکمل سلیبس کے لیے مکمل معلمین اور معلمات کا انتظام ہوتا ہے، جس طرح جو ہے وہاں نگرانی کی جاتی ہے اسی طرح نگرانی کی جائے۔ آج ہمارے پاس مکاتب تو چلتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 50-50 60-60 100 بچوں کے لیے ایک امام رہتا ہے، ایک حافظ رہتا ہے، ایک عالم رہتا ہے، وہ نتیجے میں وہ مکتب کو آنے والے بچے وہ جو کچھ حاصل کرنا ہے نہیں کر سکتا ہے۔ اسی نظام کو قائم کرنا پڑے گا جس طرح مدارس کے اندر چلتا ہے کہ شعبہ حفظ کے اندر 13 سے 14 بچے 15 بچوں سے بڑھ کر ایک کلاس میں نہیں لیا جاتا ہے، اسی طرح ہمارے مکاتب کے اندر 20-25 بچے بہت ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جو ہے ہم نظام بنائے اور مسجد کے اندر 24 گھنٹے ہم لے کر چلے۔ ایک اور افسوسناک بات میں بتا کر اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ دنیاوی تعلیم کے اوپر ہم روزانہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، خود لے جاتے ہیں یا آٹو کا انتظام کرتے ہیں، فیس کا انتظام کرتے ہیں، ڈریس کا انتظام کرتے ہیں، گویا ہر مہینہ ہم معمولی سی کلاس میں پڑھنے والے ہر بچے کے اوپر 2 سے 3-4 ہزار روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ تو کیا دینی تعلیم کے لیے ہم 1000 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا دینی تعلیم کے لیے ہم 2000 روپے خرچ کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم تو ایسا حافظ دیکھتے ہیں جو آئے 20 منٹ پڑھائیں اور چلا جائے، 200 300 400 500 روپے بہت ہو گئے۔ کیا یہ دینی تعلیم کی اہمیت ہے؟ کیا یہ دینی تعلیم کی اہمیت ہے؟ کیا یہ علماء کی قدر و قیمت ہے؟ کہ یہ حفاظ کی قدر و قیمت ہے؟ نبی نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سارے انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ قرآن سیکھنے والے، قرآن سکھانے والے حافظ کے ساتھ، قرآن سکھانے والے عالم کے ساتھ ہمارا سلوک یہ ہے کہ ہم اسے 50 روپے دیں، ہم اسے 500 روپے دیں، ہم اسے 200 روپے دیں، ہم اس پر تان و تشنیع کرتے رہے، ہم ایسا سمجھیں کہ وہ ہمارے گھر کا نوکر ہے، اور ہم ایسا سمجھیں کہ وہ ہماری مسجد کا نوکر ہے۔ گویا ہم نے دین کی قدر و قیمت کو ختم کر دیا۔ ہمارے گھر کے نوکر کو بھی ہم اتنی کم تنخواہ نہیں دیتے ہیں جتنی کم تنخواہ مساجد کے اندر ہماری آل و اولاد، ہماری نمازوں کی حفاظت کرنے والا، ہمیں دیندار بنانے والے پر خرچ کرتے ہیں۔ کس قدر ہم مسجد کے امام کا حوصلہ رکھا ہے، کس قدر ہم مسجد کے خطیب کا مقام رکھا ہے، بس یہی رکھا ہے کہ ہم نے آپ کو رکھا ہے، اتنی تنخواہ ہے، آپ کرتے ہیں کیجئے ورنہ دروازے کھلے ہیں چلے جائیں۔ کیا ہم اور آپ ہمارے دکانوں میں، ہمارے شاپ میں کام کرنے والے نوکر کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ اگر ایک دن نہیں آ جاتا ہے کام کرنے والا تو سارے اونر پریشان، ہوٹل بند، کاروبار بند ہو جاتا ہے، اسے گھگاتے ہیں، اسے منواتے ہیں، اسے روزانہ 100 روپے بڑھانے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن مسجد کا معاملہ، مکتب کا معاملہ، تعلیم کا معاملہ، دین کا معاملہ آتا ہے تو گویا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ فری میں ہو جائے۔ نہیں میرے بھائیوں، سب کچھ فری میں آپ دنیا کر لیجئے، سب کچھ فری میں آپ دنیا کر لیجئے۔ دین کے لیے آپ اپنی کمائی، حلال کمائی کا، اپنی حلال کمائی کا 90% خرچ کیجئے، 80% خرچ کیجئے۔ آپ کی روزی روٹی میں، آپ کی آل و اولاد میں کیسے برکت رہے گی؟ آنے والی نسلیں آپ کو کیسے دعائیں دیں گی؟ ہم جو ہے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ امام مسجد سے مکتب کا کام لے لے، سمر کورس کا کام لے لے، نماز تراویح کا کام لے لے، جمعہ کے خطبات کا کام لے لے، سب کچھ اسی سے لے لے، اور جب تنخواہ دینے کا معاملہ آئے تو برائے نام تنخواہ دے۔ ایسی تنخواہ دے کہ وہ بیمار ہو جائے تو علاج بھی نہ کروا لیں، ایسی تنخواہ دے کہ اس کا باپ بیمار پڑے تو دوائیں بھی نہ لا کر دے سکے۔ ایسی تنخواہ ہم دیتے ہیں کہ اس کی آل و اولاد کی وہ پیٹ بھر کر کھانا کھلا نہ سکے، وہ اپنے گھر کی ذمہ داری بھی ادا نہ کر سکے۔ اور جب بات معاملہ علماء کو دینے کی، ائمہ کو دینے کی اور مکاتب کی اہمیت پر یا مساجد کی اہمیت پر گفتگو کی جاتی ہے تو گویا چیمی گوئیں یہ ہوتی ہیں کہ علماء دین کی خدمت کے لیے پیسے مانگنے لگے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کے دین کے محافظ ہیں، آپ کی آخرت کے محافظ ہیں، آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، ان کے اوپر آپ کو کتنا خرچ کرنا پڑے گا؟
جبکہ آپ کا بیٹا 14,000 20,000 25,000 لاکھ 2 لاکھ کمانے کے لائق بننے کے لیے آپ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ خلاصہ کلام یہی ہے کہ اب جاگنے کا وقت آ چکا ہے، اب ہمارا نظریہ بدلنا چاہیے، ہماری سوچ بدلنی چاہیے۔ میں مساجد کے ذمہ داران سے، مساجد کے مصلیوں سے اور ہر محلے کے ذمہ داران سے اپیل کروں گا کہ اب مکتب کے نظام کو بدلیں۔ اس کا سلیبس بنا ہوا ہے، اس کا نظام بنا ہوا ہے، اس کا ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے۔ شرط یہ کہ اگر آپ جو ہے ساتھ دیں تو انشاءاللہ اس مسجد کے اندر ایک ایسا نظام قائم کیا جائے گا، اس مسجد کے اندر ایک ایسا سلیبس قائم کیا جائے گا کہ آپ کا بچہ نرسری کلاس سے لے کر 10th ہونے تک جتنا پڑتا ہے اتنا ہی جو ہے ہم کلاس وائز اس مسجد کے اندر جو ہے انشاءاللہ کلاسز شروع کر آپ کے بچے کو 9 کلاس کی عمر تک یعنی 14 سال تک اتنا علم دیں گے کہ وہ راستے میں وہ زندگی میں کبھی بھٹک نہ پائے گا۔ زندگی میں جو ہے اسے ہر چیز کی تعلیم دی جائے گی، اخلاق کی، عقیدے کی، عبادات کی، بڑے چھوٹوں کے ادب و احترام کے، معاملات کی، حلال و حرام کی، جنت و جہنم کی، خبر کی، دوزخ کی، تمام قسم کی تعلیمات اسٹیپ بائی اسٹیپ دی جائے گی اور یہاں مکمل نظام قائم کیا جائے گا، یہاں مکمل سلیبس پڑھایا جائے گا۔ شرط یہ کہ آپ والدین ہمارا ساتھ دیں، شرط یہ کہ آپ بزرگ ہمارا ساتھ دیں، تبھی جا کر ایک نہیں بلکہ 10 اگر ٹیچروں کی ضرورت پڑتی ہے تو 10 ٹیچر یہاں رکھے جائیں گے اور یہاں سے انشاءاللہ ایک مثالی کام شروع ہوگا اور پورے شہر حیدرآباد کے لیے یہاں کا مکتب اور یہاں کا نظام، یہاں کا نصاب انشاءاللہ ایک آئیڈیل، ایک نمونہ بن جائے گا۔ ان امیدوں کے ساتھ ایک درخواست کرتے ہوئے رخصت ہو جاتا ہوں کہ نماز کے بعد آپ بیٹھیں، اپنا نام لکھائیں، آپ کے گھر میں کتنی اولاد ہیں، آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں کتنے بچوں کو آپ بھیج سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو جو ہے دیندار بنائیں۔ اسی طرح میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی بیٹھیں، آپ بھی سوچیں، اپنا نام لکھوائیں اور پھر آپ کے اوپر بھی الگ سے انتظام ہوگا، لڑکیوں کے لیے الگ انتظام، لڑکوں کے لیے الگ انتظام۔ ایک اور بات، ہم جو ہے LKG UKG یا 1st یا 10th کے بچوں کے لیے جس طرح ٹیوشن کا انتظام کرتے ہیں، اگر رفتہ رفتہ اگر آپ سب کی خواہش ہو تو پھر اس کا بھی یہاں انتظام ہو سکتا ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو خود آ کر یہاں پڑھا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح مسجد کا نظام مضبوط اور مستحکم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی روزی روٹی سے زیادہ، اپنی جسمانی غذا سے بڑھ کر، اپنے جسم کو سنوارنے اور بنانے سے بڑھ کر، اپنی روح کو بنانے، اپنے آل و اولاد کو سدھارنے، اپنی آل و اولاد کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو جو ہے آپ کے دین کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو آپ کے دین کا علم حاصل کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ آپ کو جاننے والا، آپ کو پہچاننے والا، آپ کی قدر و قیمت کو جاننے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہماری آل و اولاد کو اللہ سیدھا راستہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارا نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو بے راہ روی کا شکار ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ان کے لیے ہمیں دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ مساجد جو آپ کے گھر ہیں، اللہ اس کے کردار کو آپ کے نبی کی زندگی میں جس طرح مسجد کا کردار تھا، اللہ اس طرح بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں شعور کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ روٹین کی زندگی ہٹ کر اللہ شعوری زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے کھانے پینے، رہن سہن سے بڑھ کر اللہ ہماری آل و اولاد کے دین پر اور ان کی تعلیم پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ علماء کی قدر کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ ائمہ کی قدر کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ مساجد کی قدر کرنے والا بنا دیجئے۔ دینی تعلیم کی اہمیت کو جاننے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں میں، ہمارے رگ رگ میں دین کو بسا دیجئے۔ اللہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے میں اللہ ہر ہمیشہ ہمیں دین کی تعلیم کی فکر کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ دین کی تعلیم کے لیے ہمیں فکر مند بنا دیجئے۔ اللہ مکاتب کے نظام کو مضبوط کرنے کی توفیق دیجئے۔ اللہ مکاتب کا جال بچھانے کی ہمیں توفیق دیجئے۔ اللہ آنے والا جو تعلیمی نظام جس کے اندر آپ سے دوری، آپ کے احکامات سے دوری کا سلیبس بنایا گیا ہے، اللہ اس کا جواب، اللہ اس سے بچنے اور بچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تمام مساجد کی حفاظت فرمائیے، حرمین کی حفاظت فرمائیے، مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ اللہ
جو ہم میں قرض دار ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے راہیں ہموار فرمائیے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں حلال روزی روٹی عطا فرمائیے، اے اللہ ہم میں جن کے والدین 2 یا 1 گزر چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ جن کے والدین موجود ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دیجیے، اے اللہ ہماری بیٹیوں کو ہدایت عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری وہ بیٹیاں جو مرتد ہو چکے ہیں اے اللہ انہیں پھر سے ہدایت عطا فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جبار ملک بر رؤوف رحیم رب الحلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين، اللهم اغفر من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاری۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے۔ لاکھاں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، معلم انسانیت، آپ علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معصوم بچوں اور اسلامی مائیں اور بہنیں، اور میری آواز سننے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی
مختلف صورتوں سے مختلف آیات کی تلاوت کی، اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 احادیث کریمہ آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ خطبہ جمعہ کا عنوان ہے مکتب کی اہمیت، افادیت اور وقت کی ضرورت۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ جانتے ہیں نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے عرب کی سرزمین پر وہ ساری برائیاں پائی جاتی تھیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت سے قبل عقیدے کا بگاڑ تھا، اخلاقیات کا بگاڑ تھا، عبادات کا بگاڑ تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ زمین پر کوئی ایسی برائی باقی نہیں تھی جو اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ یہاں تک کہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سب سے مقدس ترین گھر ہے کعبۃ اللہ، اس کے اندر بھی بتوں کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی اور اس کا طواف برہنہ کیا جاتا تھا۔ اپنی ہی کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد جو لڑکیوں کی شکل میں ہوتی تھی انہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ شراب، کباب، گویا کہ ہر قسم کی برائیاں ان میں عام تھی۔ ان اندھیروں کی اور ان تاریک راہوں میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت پر رحم کا فیصلہ فرمایا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب نبی بنایا گیا تو سب سے پہلا جو لفظ قرآن کریم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا، اور قرآن کریم کا جو سب سے پہلا لفظ تھا وہ لفظ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ یعنی پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ گویا ساری خرابیاں، ساری برائیاں، عقیدے کا بگاڑ، اخلاقیات کا بگاڑ، عبادات کے اندر پایا جانے والا فساد، معاملات کے اندر پایا جانے والا بگاڑ، سماج اور سوسائٹی کے اندر پائی جانے والی برائیوں کا خاتمہ، اگر وہ کسی میں مضمر تھا تو وہ علم کے اندر مضمر تھا، وہ تعلیم کے اندر مضمر تھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کا سب سے پہلا لفظ توحید باری تعالیٰ کا نہیں، عبادات کی اہمیت نہیں، نماز و روزے کی فضیلت نہیں، سچائی اور جھوٹ کی مذمت نہیں، اچھے اخلاق کی فضیلت، برے اخلاق کی مذمت نہیں، جنت یا جہنم کا تذکرہ نہیں، آخرت کا ذکر نہیں، بلکہ سب سے پہلا جو لفظ نازل فرمایا وہ لفظ تعلیم کے تعلق سے ہے، وہ لفظ تعلم کے تعلق سے ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے حصول علم کا مقصد بھی بتایا کہ علم کیوں حاصل کرنا چاہیے، علم کا مقصد کیا ہونا چاہیے، علم کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے، علم کا گول کیا ہونا چاہیے، علم حاصل کرے تو کس کے نام سے حاصل کرے۔ اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، اس رب کے نام سے تمہیں پڑھنا چاہیے جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور پڑھائی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کو پہچانیں، پڑھائی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رزاق کو جانیں، پڑھائی کا علم حاصل کرنے کا مقصد، اس کا گول، اس کا ریزن، اس کا ہدف، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم کائنات کو پیدا کرنے والا جو خالق ہے اس کو پہچانیں اور اس کی معرفت حاصل کریں۔ اگر اس علم سے جو آج ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں اس سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں ملتی ہے، اپنے خالق کو ہم نہیں پہچانتے ہیں، اپنے معبود کو ہم نہیں پہچانتے ہیں، اپنے الہ کا تعارف ہمارے پاس نہیں ہے، رب کائنات کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، رب العالمین کے احکامات کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے دوسری آیات کریمہ کے اندر حصول علم کا مقصد جو ذکر کیا وہ اور علم اور تعلیم کا مقصد جو بتایا وہ یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم جان لو کہ علم جو حاصل کرنا ہے، علم کا مقصد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی تمہارا معبود برحق نہیں ہے۔ گویا حصول علم کی جہاں فضیلت معلوم ہوتی ہے وہیں پر علم ایجوکیشن حاصل کرنے کا گول بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیوں حاصل کرنا چاہیے، کیسے حاصل کرنا چاہیے، کس کے نام سے حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سب سے پہلا لفظ اقرا نازل فرمایا
وہیں پر قرآن کریم کی مختلف آیات میں علم کے تعلق سے، تعلیم کے تعلق سے، درس کے تعلق سے، تدریس کے تعلق سے، پڑھنے اور پڑھانے کے تعلق سے بے شمار آیات کریمہ نازل فرمایا۔ احادیث رسول علیہ السلام کی، احادیث رسول علیہ السلام پر مشتمل جو کتابیں موجود ہیں، چاہے وہ صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، سنن ترمذی ہو، سنن ابی داؤد ہو، سنن نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، یا دیگر جتنی دوسری کتابیں موجود ہیں، ان تمام کتابوں کے اندر سب وہ صفحات کے اندر آپ علیہ السلام کے ان تمام فرامین کو جمع کیا گیا ہے، جس کے اندر تعلیم کی اہمیت بتائی گئی ہے، جس کے اندر علم کی فضیلت بتائی گئی ہے، جس کے اندر حصول علم کی غرض و غایت بتائی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت علم سے کیسے انسان ترقی یافتہ ہوتا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے انسان کو علم کی روشنی میں سفر طے کرنے کا راستہ بتایا، اور علم حاصل کرنے کی فضیلت بتائی، اور حصول علم کی غرض و غایت بتائی۔ لیکن ہم اور آپ جب تک ان فضائل کے اوپر، اس اہمیت کے اوپر، اس غرض و غایت کے اوپر امت مسلمہ، امت محمدیہ جو ہے عمل پیرا رہی، وہ ساری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والی رہی، وہ ساری دنیا کو راستہ بتانے والی امت رہی، وہ ساری دنیا کو علم کی روشنی میں ترقی کس طرح کی جاتی ہے اس ترقی کے راستے کو بتانے والی امت کہلائی۔ آج دنیا کے اندر جتنی ترقی ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یورپی ممالک کے اندر ہو، مغربی ممالک کے اندر ہو، وہ چاہے کوئی بھی میدان ہو، وہ سائنس کا میدان ہو، ٹیکنالوجی کا میدان ہو، جغرافیہ کا میدان ہو، ہسٹری کا میدان ہو، وہ میڈیکل کا میدان ہو، کوئی ایسا میدان ہے ہی نہیں جس کے اندر ماضی میں ہمارے اسلاف نے، مسلمانوں نے اس کے اندر کام نہ کیا ہو، اور اسی کام کو لے کر آج پوری دنیا جو ہے ترقی کے منازل طے کر رہی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے جن میدانوں کے اندر، جن راہوں کے اندر بھی تعلیم کے میدان میں محنت کی تھی، تعلیم کے میدان میں آگاہی حاصل کی تھی، امت مسلمہ، امت محمدیہ علیہ السلام اس میدان کو پیچھے چھوڑ دیا، اس میدان سے اپنا رشتہ توڑ لیا، اور اس میدان سے اپنا رشتہ اس قدر توڑ لیا اور اس قدر دور ہو گئی، اس میدان سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لی کہ آج دنیا کے اندر ہمارا اور آپ کا شمار ان قوموں سے بھی گئے گزرا ہوتا ہے جن قوموں کے تعلق سے حکومتوں کا نظریہ یا کمیشنوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچھڑی ہوئی قوم ہے، یہ نچلی ذات ہے، ان کا تعلیمی میدان کے اندر کوئی حصہ نہیں، ترقی کے میدان کے اندر کوئی حصہ نہیں، ان سے گئے گزرے ہمارا اور آپ کا شمار ہونے لگا ہے، ہمارا اور آپ کا شمار ہونے لگا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر سے ہم اپنا رشتہ تعلیم سے جوڑ لیں، پھر سے ہم اپنا رشتہ ایجوکیشن سے جوڑے، پھر سے ہم اپنا رشتہ تعلیم کے میدان میں مضبوط بنائے، اور تعلیم کے اندر جو ہے ان مقاصد کو سامنے رکھے، ان گول کو سامنے رکھے، ان اہداف کو سامنے رکھے جس کا اسلام نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ حضرات، یہ جون کا مہینہ ہے، یہاں بہت سارے والدین بیٹھے ہوئے، بہت سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے، چھوٹی کلاس سے لے کر بڑی تک، ہر گھر کے اندر کسی کا نواسا، کسی کی نواسی، کسی کا پوتا، کسی کی پوتی، اور کسی کا بیٹا اور کسی کی بیٹی پہلی مرتبہ اسکول جانے کے لائق اور قابل بنے ہوں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کی فکر ہوگی کہ ہماری لڑکی، ہمارا لڑکا 3 سال، 3.5 سال کی عمر طے کر چکا ہے، اب اسے اسکول چھوڑنا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر باپ، ہم میں سے ہر ماں، ہم میں سے ہر رشتہ دار جو ہے اپنی اولاد کو شہر کے ٹاپ سے ٹاپ اسکول میں، بہتر سے بہتر اسکول میں داخلہ کروانے کی فکر کرتا ہے، داخلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ کہ مالی حالت بہت کمزور ہو، اگرچہ کہ باپ آٹو ڈرائیور ہو، اگرچہ کہ ماں کسی کے گھروں میں جا کر کام کاج کرنے والی ہو، پھر بھی اس کی خواہش، پھر بھی اس کی لگن، اس کا شوق ہوتا ہے، اس کا عزم ہوتا ہے کہ میری بیٹی، میرا بیٹا شہر کے ٹاپ اسکول کے اندر پڑھے، نامور اسکول کے اندر پڑھے، چاہے وہاں ہزاروں روپے فیس دینا کیوں نہ پڑے۔ لیکن اس فکر کے ساتھ ساتھ
ہم میں سے کتنے ایسے والدین ہیں کہ اب ہماری بیٹی ہمارا بیٹا بولنے کے قابل ہوا ہے، لکھنے کے قابل ہوا ہے، سمجھ بوجھ کی عمر میں داخل ہو رہا ہے، اس کی زبان سے جو ہے کچھ الفاظ نکل رہے ہیں، آخر کار ہماری بیٹی جس کا نام ہم نے فاطمہ رکھا ہے، ہمارا بیٹا جس کا نام ہم نے احمد رکھا ہے، جس کا نام ہم نے عبداللہ رکھا ہے، حقیقت میں اس کو کیسے مسلمان بنائے، حقیقت میں اس کے دین کی کیسے حفاظت کرے، حقیقت میں اسے کیسے دیندار بنائے، میرا بیٹا ڈاکٹر بننے سے پہلے کیسے پکا مسلمان بن جائے، میری بیٹی ڈاکٹر بننے سے پہلے کیسے توحید پرست بن جائے، اس کی فکر ہم میں سے کتنے لوگوں کو ہے، ہم میں سے کتنے لوگوں کو ہے؟ جبکہ ہونا یہ تھا کہ تعلیم کے جو ذرائع ہے جس کے ذریعے انسان اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اور تعلیم کا مقصد یہ بتایا گیا کہ علم جو ہے وہ نہیں ہے جس کے ذریعے ہم اپنے رب کو نہ پہچانے، بلکہ علم تو وہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے خالق کو پہچانے، ہم اپنے رب کو پہچانے۔ حصول علم کے جو ذرائع ہیں، انسان تعلیم یافتہ ہونے کے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ سڑیاں ہیں، اس میں سب سے پہلا جو مرحلہ ہے، اس میں جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے وہ ماں کی گود ہے، وہ ماں کی گود ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ شادی کے موقع پر نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو سامنے رکھے کہ ہماری بیوی نیک ہو، ہماری بیوی نیک سیرت ہو، ہماری بیوی توحید پرست ہو، ہماری بیوی موحدہ ہو، ہماری بیوی مومنہ ہو، ہماری بیوی صرف نام کی مسلمان نہ ہو۔ کتنے لوگ اس بات کا خیال رکھے ہوں گے؟ آج کے اس ماحول میں ایک الگ ہی موضوع ہے کہ ہم رشتے جب تلاش کرتے ہیں تو کیسے کیسے رشتے تلاش کرتے ہیں، انشاءاللہ کبھی گفتگو کی جائے گی۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری اولاد جو پیدا ہوتی ہے، سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنے کا جو مرحلہ آتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ کیا ہم نے ہماری اولاد کو ایسی مائیں دی ہیں جہاں سے ہمارے اولاد جو ہے تعلیم حاصل کی ہو، رب کو پہچانی ہو، رب کی توحید کو منوائی ہو، اور رب کائنات کے دین کو جو ہے اپنے دل میں بسایا ہو؟ اسلاف کی کہانیاں پڑھیے، اسلاف کی زندگیاں پڑھیے، انبیاء علیہ السلام، اولیاء علیہ السلام، اولیاء اور پھر ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، ان تمام کی سیرت پڑھیں، بڑے بڑے علماء کی سیرت پڑھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے علم جو حاصل کیا وہ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے نانا سے، اپنے نانی سے، اپنے دادا سے، اپنی دادی سے، اور اپنے ہی گھر میں انہوں نے علم حاصل کیا۔ جتنی بڑی بڑی شخصیات کی تاریخ ہمیں ملتی ہے سیرت کے اندر، جنہوں نے دنیا کے اندر کارنامے انجام دیا ہو، ماضی قریب تک، ماضی بعید کے اندر جو ہے ہمیں ان کی سیرت میں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب وہ بولنے کے لائق ہوئے، جب وہ چلنے کے قابل ہوئے، جب وہ سمجھنے کے قابل ہوئے، تو ان کی ماں کا گود جو ہے ان کے لیے مدرسہ تھا، ان کے گھر کا ماحول جو ہے ان کے لیے مکتب تھا، ان کے گھر کا ماحول جو ہے مدرسہ تھا۔ ایک جانب دادا پڑھا دیتے تھے، ایک جانب دادی پڑھاتی تھی، ایک جانب ماں، ایک جانب باپ۔ کتنے ایسے سیرت کی کتابوں میں واقعات ملتے ہیں کہ محدثین نے، فقہاء نے، مفسرین نے، مؤرخین نے، سیرت نگاروں نے، اور جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کی سیرت، ان کی سوانح کے اندر یہی بات ملتی ہے کہ میں نے ابتدائی تعلیم اپنے فلاں کے پاس پڑھا ہے۔ کیا آج وہ ماحول ہمارے گھر میں ہے؟ کیا ہماری بیوی کی گود ہمارے بچے کا پہلا مدرسہ بن پا رہی ہے؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ بچپن میں جو چیز سکھائی جاتی ہے، بچپن میں جو چیز سکھائی جاتی ہے، بچپن میں جو چیز دماغ میں بٹھائی جاتی ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے پتھر کے اوپر لکیر ایک مرتبہ کھینچی جائے تو مٹ نہیں سکتی ہے۔ یہی معاملہ بچپن کی زندگی کا ہوتا ہے۔ کیا ہماری مائیں، کیا ہماری بیویاں اس قدر تعلیم یافتہ ہیں کہ ہماری اولاد کو ہمارے رب سے ملا سکتی ہو؟ کیا ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں اور ہماری مائیں اس قدر نیک ہیں کہ ہماری اولاد کو جو ہے وہ اسلام سے اسلام کا تعارف کرواتی ہو؟ ہم خود اپنے گھر کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کہاں تک ہمارے گھروں کے اندر یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ دور مت جائیں، آپ کے آج سے 60 سال، 50 سال، 70 سال پہلے آپ خود اپنے خاندان کا جائزہ لے لیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مدارس کے اندر بہت کم تعلیم ہوتی تھی، مساجد کے اندر تعلیم بہت کم ہوتی تھی، جو کچھ تعلیم ہوتی تھی ہمارے اپنے گھر میں ہوتی تھی۔ دوسری جانب
آج ہمارا جو ماحول ہے دینی تعلیم کا، ہمارے گھروں کے اندر کسی قسم کا کوئی ماحول تو نہیں ہے، لیکن بچے کو جو ہے ابتدا ہی سے آپ اس قدر ماحول بنا کر رکھ دیتے ہیں گھر کے اندر کہ وہ جو ہے زبان جب کھولنا شروع کیا ABCD سے، تو پھر اس کو بڑے ہونے تک اس کا پورا ماحول دیا جاتا ہے کہ آپ کی خواہش جو ہوتی ہے کہ میرا بیٹا انجینئر بنے، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا فلاں بنے فلاں بنے، یہ آپ کی جائز خواہش ہے، اس خواہش سے میں منع نہیں کرتا، آپ کو دنیاوی علم حاصل کرنے سے روک نہیں رہا ہوں، لیکن کیا آپ نے اور ہم نے اپنی اولاد کو پہلے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ بیٹے تم نام کے مسلمان نہیں ہو بلکہ حقیقی معنی میں مسلمان بننا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے، تمہارے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے، لہٰذا ہمیں اپنے گھروں کو دینی ماحول بنانا چاہیے۔ چلیے اس کے بعد چلتے ہیں، علم حاصل کرنے کا جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ مکتب کا مرحلہ آتا ہے، وہ مکتب کا مرحلہ آتا ہے۔ مکتب کہاں ہوتا ہے؟ مکتب آپ کے گھر میں بھی بن سکتا ہے، مکتب آپ کے محلے میں بھی بن سکتا ہے، مکتب آپ کے محلے کی ہر مسجد میں ہونا چاہیے۔ اور پھر خاص طور پر آج جس ماحول میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اور آج ہماری اولاد جن اسکولوں میں جن کالجوں میں پڑھ رہی ہے، وہاں کا جو ماحول ہے، وہاں کا جو سلیبس ہے، وہاں کا جو نظام ہے، اور نہ جانے اس موجودہ حکومت نے جو نظام تعلیم متعین کیا ہے، جو نصاب تعلیم بنایا ہے، اس نصاب کے اندر، اس سلیبس کے اندر، اس ایجوکیشن کے اندر دور دور تک بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ ہماری اولاد جو ہے نرسری پلے کلاس سے لے کر ڈاکٹر بننے تک بھی وہ اپنے نام کے علاوہ کوئی اور چیز اس اسکول میں، اس کالج کے ماحول میں، اس یونیورسٹی کے ماحول میں اسلام کے نام سے جان سکے، اسلام کے نام سے کوئی بات وہاں سکھائی جا سکے۔ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہماری تاریخ، ہمارا عقیدہ، ہماری عبادات، ہمارے احکامات، ہمارے مسائل اور ہمارے معاملات، تمام کی تمام چیزوں کو نصاب سے ختم کر دیا گیا ہے، نصاب سے، سلیبس سے، کتابوں سے نکال دیا گیا ہے۔ اب جب ہماری آل و اولاد جو ہے اس طرح کی چھتوں کے نیچے پڑے گی جہاں ان کا نظریہ، جہاں ان کا سلیبس ہو، جہاں ذہن بہرا گیا ہو، جہاں اسلام کے خلاف، اسلام دشمنی کی تعلیمات دیے گئے ہو، نبی علیہ السلام کی سیرت کو غلط انداز میں پیش کی گئی ہو، اسلام کی تاریخ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہو، جہاں کے سلیبس میں ہندو تہذیب، ہندو کلچر اور یہاں کا کلچر پڑھایا جاتا ہو، وہاں کی پڑھنے والی آل و اولاد کے تعلق سے ہم کیسے مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں کہ ہماری اولاد مسلمان ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی ہمیں وقت باقی ہے، اب جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ہماری اولاد کو وہ زہر دینے سے بچائیں، ہماری اولاد کو تعلیم یافتہ بنانے سے پہلے جو ہے اسے مسلمان بنانے کی فکر کریں، ہماری اولاد کو بڑی بڑی ڈگریاں دلوا کر ان سے لاکھوں روپے کما کر اپنی عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے سے پہلے ہماری آل و اولاد کو نیک بنانے کی فکر کرے، اس کو اپنے رب سے ملاقات کروانے کی فکر کرنا چاہیے۔ آئیے ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری آل و اولاد اگر بچپن میں پڑھ لیتی ہے، ان مکاتب سے فائدہ اٹھاتی ہے، ان مکاتب کے جانب آتی ہے، تو نتیجے میں وہ نمازی بن جاتی ہے، نتیجے میں وہ توحید پرست ہو جاتی ہے۔ ہماری آل و اولاد کو مکتب کے جانب لے آنا چاہیے۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ لفظ کہتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں کہ نرسری، پلے کلاس یا UKG، LKG میں پڑھنے والی ہماری آل و اولاد کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ 8 گھنٹے 6 گھنٹے اسکول میں تعلیم دلواتے ہیں، وہاں کی فیس بنوا دیتے ہیں، وہاں کا ٹے لگا دیتے ہیں، وہاں کا یونیفارم لگا دیتے ہیں، وہاں کی کتابیں خریدتے ہیں، وہاں کا شو خریدتے ہیں، وہاں کی بیاگ خریدتے ہیں، وہاں کا ID کارڈ خریدتے ہیں، سب کچھ خریدتے ہیں سوائے تعلیم کے، سب کچھ خریدتے ہیں سوائے اخلاق کے۔ اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں رہتی، تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں رہتی، اور پھر نتیجے میں ہم جو ہے اپنی اولاد کو شام کے اوقات میں ٹیوشن میں بھی بھیج دیتے ہیں۔ LKG کی تعلیم کے لیے ہمیں اتنے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، اتنا ٹائم لگاتے ہیں، اتنا ٹینشن لیتے ہیں، اور پھر شام میں جو ہے بچہ سونے تک وہ ٹیوشن میں پڑھ کر آتا ہے، وہ جا کر آتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ گھر سے 10 گھنٹے باہر رہنے والا یہ معصوم سا بچہ، معصوم سی ذہنیت والا، اس کے دل و دماغ میں، اس کے ذہن میں کیا بھرا جا رہا ہے؟ اسے اسلام کی کوئی ویلیو ہی نہیں معلوم۔
معلوم ہے، اسے بس یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ تعلیم جو ہے دنیا کمانے کا نام ہے، تعلیم جو ہے فلاں سرٹیفکیٹ کا نام ہے، تعلیم جو ہے فلاں ڈگری کا نام ہے۔ تعلیم کی غرض و غایت اس کے نظروں کے سامنے سے غائب کر دی جا رہی ہے، اور پھر بعد میں ہم شکوے اور شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد بے دین ہو گئی، نافرمان ہو گئی، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم نرسری، پلے کلاس، یو کے جی، ایل کے جی، فرسٹ، سیکنڈ، 10 تک اگر اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اتنی اہمیت دے رہے ہیں، تو ہماری آل و اولاد کی دینی تعلیم کے لیے کتنا وقت ہم اور آپ دے رہے ہیں؟ کیا گھر میں 2 گھنٹے ہم نے انہیں پڑھنے کے لیے بٹھایا ہے؟ کیا مسجد کے اندر 2 گھنٹے تعلیم کا انتظام کیا ہے؟ کیا ہم بیٹھ کر ہماری آل و اولاد کو دین سکھاتے ہیں؟ کیا ہماری بیویاں سکھاتی ہیں؟ کیا ہمارے گھر میں روزانہ پڑھانے کے لیے جس حافظ قرآن کو ہم نے رکھا ہے، کیا وہ حافظ قرآن آ کر یا وہ معلمہ آ کر ہماری آل و اولاد کو وہ سب کچھ دے پا